अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लतीफ़ खोसा साहब ने फरमाया कि ऐवान अदल की इज़्ज़त खारदार तारों और लठ बरदार पुलिस से नहीं हुआ करती। उन्होंने जजेस से कहा कि आप इंसाफ करें, फिर हम देखेंगे कौन आप पे उंगली उठाता है, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, लोग आपको गालियाँ देंगे। तुम क्या इंसाफ करोगे अगर तुम जो है साहिल एक जो आया या मसऊल अलै आया है और तुम खड़े हो गए और तुमने वाज़ेह तौर पर तशखीस और तमीज़ का तसव्वुर किया है, तो क्या इंसाफ करोगे। एक और जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया और बर्खास्त किया गया काजी को। काजी ने कहा मैंने तो जान जोखिम करके मैंने इंसाफ किया है, मुझे क्यों मौला, मुझे क्यों आपने बर्खास्त कर दिया। तो मौला ने फरमाया कि आपकी आवाज़ साहिल की आवाज़ से ऊंची होती थी। बदौरान मुंसफी आपकी आवाज़ साहिल की आवाज़ से ऊंची होती थी। मतलब आप साहिल को सरगनश करते थे, उसके साथ आप जो है, या बदसलूकी का तो लफ्ज़ नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आवाज़ की ऊंची। साहिल नालिश लेने आता है, वो मजबूर होकर आता है, तकलीफ में आता है, उसका हक है ऊंचा बोले, वो अपनी दिल की भूख निकालता है, पुकार निकालता है। काजी को कोई हक नहीं है कि उसको चटक दे। यहाँ हम देखते हैं रोज़ जो है जज साहब जो है हमारे नौजवान वकला को खसूसी तौर पर जो है इस तरह झाड़ रहे होते हैं, बजाय इसके कि प्यार से उनको समझाएं या उनकी रहनुमाई करें या उनको जो है अपना माफी ज़मीर बयान करने दें। एक ऐसा झटका देते हैं कि वो बेचारा सब कुछ भूल जाता है कि वो लेकर क्या आया था और कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से तो आप तो देखेंगे अफजाइश नहीं हुआ करती है। एक ज़माने में जस्टिस एम आर कियानी, आपको याद होगा, हाई कोर्ट लाहौर में हुआ करते थे, अकेले गाड़ी पे जाते थे, कोई उनकी एस्कॉर्ट नहीं होती थी। कि आज हम देखते हैं कि एक कारवान जो है जज साहब या चीफ जस्टिस साहब की, वो हिफाजत के लिए टूं आगे हुटर होता है, एक पायलट होता है और पीछे से गाड़ियों का एक गन ऐसे लेकर बैठे होते हैं। वो भाई, इन चीज़ों से आपकी इज्जत नहीं होती। जिस ट्रैफिक को आप ब्लॉक करते हो वहाँ लोग खड़े हुए, कोई एम्बुलेंस में बीमार होता है, मरीज होता है, कोई फायर ब्रिगेड जा रही होती है, किसी के घर को आग लगी होती है, गालियाँ दे रहे होते हैं लोग, आपको कोस रहे होते हैं, आपकी कोई तारीफ और आपकी बड़ाई नहीं हो रही है। और एक कियानी था, अकेला जाता था। यकीन कीजिएगा लोग कहते थे कि वो चीफ जस्टिस कियानी साहब जा रहे हैं, और बिना उसके देखे वो उसको सलाम भी करते थे और उसको जो है तालियां भी बजाते थे, बगैर एस्कॉर्ट के। इज्जत थी, दिल से इज्जत में निकलती थी, इसलिए कि लोग इंसाफ करते थे। और हमारे यहाँ तो न सिर्फ आप देखें कि इस्लाम में ये माखज़ है इंसाफ का कि इंसाफ करो चाहे तुम्हारे अपने अजीज़ी के खिलाफ क्यों ना हो, बल्कि आप देखिए पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब, जो कायदे आज़म के दस्ते रास्त थे और हमारे आज़ादी के अलंबरदारों में थे, वो रिक्वेस्ट करते हैं एक दफ़ा, और वो जॉइंट पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान थे, वो दौरे पर लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद, कि मैं चीफ जस्टिस साहब को मिलना चाहता हूँ। तो उनके सेक्रेटरी की जानिब से, सर अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाब जाता है कि जनाब माजरत करते हैं चीफ जस्टिस साहब, आपसे मिलने को वो मुनासिब नहीं समझते, इसलिए कि वफाक की तरफ से और वफाक के खिलाफ मुकदमात उनकी अदालत में ज़ेर तजवीज़ और ज़ेर इल्तमा है, जिनके वो फैसले करने आए हैं यहाँ सर्किट पे लाहौर में। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा शायबा जाए अवाम में कि चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिले हैं, लिहाजा उनके इंसाफ में कोई झोल नज़र आए या उसमें कोई शायबा उंगली भी उठा दे उस पर। ये तस्वुरात हमारे न सिर्फ इस्लाम बल्कि हमारे पाकिस्तान के वजूद की जड़ों में है, हमारे वजूद में है। इंसाफ का इतना बड़ा एक मुकाम होता है। मुझे आज दुख हुआ ये बाप वायल से ये जो है खारदार तारें देखकर, और मुझे चक्कर लगाना पड़ा यहाँ आपकी यहाँ रसाई जिस हैवान इंसाफ में रसाई मुश्किल होगी, वहाँ इंसाफ क्या मिलेगा। या इस तरह से आप लाठी बरदार पुलिस फोर्स को देखेंगे खड़ा हुआ, तो क्या आपने खौफ तारी करके जो है इंसाफ के ऐवानों में लोगों को माने रखना, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि फिर लोग इंसाफ के ऐवानों पर जो है एतमाद उनका उठ जाएगा, और सिविल सोसाइटी का शिराजा बिखर जाता है जब लोगों का एतमाद अदालतों से उठ जाता है। बाहर का ये तो आज मैंने चूँकि आपकी ये ऑब्जर्वेशन देखी, तो मैंने सोचा कि ये बहैसियत एक सीनियर वकील के मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे ये इस्तदा करूँ कि खुदारा आप चीफ जस्टिस साहब से कहिएगा कि लोग आपकी दिलों से इज़्ज़त करें। ऐवान अदल की इज़्ज़त खारदार तारों से और लठ बरदार या राइफल बरदार पुलिस से नहीं हुआ करती है। और हम हैं वकला काला को जो आपकी और इन ऐवानों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। आप इंसाफ करें, हम देखते हैं आप पर कौन उंगली उठाता है, लेकिन इंसाफ बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए, इंसाफ आईन की कसवटी पर होना चाहिए, इंसाफ सभी के लिए खुला होना चाहिए। एक इंसाफ को पाबंद सलासल मत कीजिएगा। फिर आपकी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह आपकी इन काविशों से आप, और ये माइक जो है ये आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत दे रहा है,
اتنی اچھی شاید میری آواز تو نہیں ہے جتنی مجھے خود لگ رہی ہے, لیکن آپ کے چیف جسٹس صاحب کے کمرے میں نہ کسی کو بات سمجھ آتی ہے نہ ان کی بات سمجھ آتی ہے. جب وہ پکارتے ہیں کیس تو پتہ نہیں چلتا ہے میرے کیس کو بلایا ہے کسی اور کے کیس کو بلایا ہے. خدا را یہ بھی کام آپ کا ہے کہ ہاں ان کو کہیں جی یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, ان کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے, نہ آپ کی سمجھ آتی ہے, نہ فریقین کی سمجھ آتی ہے, نہ پکار کی سمجھ آتی ہے. تو ایسا ساؤنڈ پروف جو ہے سسٹم کو وہاں بھی ذرا نافذ کیجیے گا جو آپ کی باہر میں نافذ ہے. اور اس لیے یہ پھر میں حیران ہوا, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں, اور میں نے انہیں کہا یہ نہیں کہ میں کوئی ان کے پیچھے کوئی غیبت کر رہا ہوں, ایک طرف اٹارنی جنرل برانچ کا لگا ہوا ہے, ایک آگے وہ بیٹھی ہوئی ہیں سیٹس لگی ہوئی ہیں, دوسری طرف ادھر ایڈوکیٹ جنرل کی جو ہے سیٹس لگی ہوئی ہیں. ہم آپ کے نوکر اور ملازم اور غلام ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایک طرف ہمیشہ پروسیکیوشن ہوتی ہے, دوسری طرف ڈیفینس ہوتا ہے, ایک طرف مدعی کا ہوتا ہے, دوسری طرف مدعا علیہ کا ہوتا ہے. دنیا ساری میں نے دیکھا ہے. وہ بھائی اگر ایک طرف آپ نے پروسیکیوشن برانچ رکھ دی ہے تو دوسری طرف ڈیفینس کا حق رکھیں. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ نے دونوں آگے بینچز جو ہیں ان پر تو کرسیاں رکھ دی, کرسیاں بنا کے ان کو تو آپ نے ایک دے دی, وہیں سے آپ کی ڈسکریمنیشن نظر آ گئی. اور کیا انصاف کرو گے؟ اگر سرکار ہی کو آپ نے آگے بٹھانا ہے تو پھر نالش لے کر بیچارہ ساحل اور ہم جیسے وکیلوں کو پیچھے آ کر بیٹھیں گے. تو آپ تو پہلا ہی تاثر یہ دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ انصاف کے دوہرے معیار ہونے چلے جا رہے ہیں, اور یہ ڈسکریمنیشن وہیں سے شروع ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ خدا را ان کو ہٹا دیں, ایک ہی جگہ پہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل, بہت اسپیس ہے, بہت اسپیس ہے, چیز نئے کمرہ بنا ہوا ہے. پہلے تو وہ چیف جسٹس لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت ہے, وہ تو دربار, مغلیہ دربار لگتا ہے. ایک بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے اور وہ بات مان آ کر جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ بادشاہ سلامت. پہلے تو عدالتی عجیب ہے, چلیں بن گیا, ایک اچھی بات ہے, چلیں بن گیا, ہم پھر بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو آپ ذرا دیکھیں. اگر میں نے محسوس کی ہے تو باقی سب نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا. یقینی بات ہے جو سائل آتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. سبھی کو اس طرح سے جو ہے خدا را انصاف کے ایوانوں میں یہ تفاوت کم از کم جو آپ ہی کے بس میں ہے, آپ ہی کے تئیں ہے, ان چیزوں کو تو تدارک کریں. تو میں باہر سے بہت ادب سے مستدی ہوں کہ یہ آپ کا بنیادی کام ہے, پلیز کیجیے گا. اس پر ساری بات آپ کے ساتھ ہوں گی, اور مجھے یقین ہے کہ اس کو وہ بھی معیوب نہیں سمجھیں گے, کیونکہ یہ جائز بات ہے, یہ کسی کی شکایت نہیں ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے کوئی بھلائی اور بہتری نہیں کی ہے اس نظام عدل کی. اب آ جائیے گا ذرا, آپ کی یہ سما خراشی ہوئی, لیکن آئین کی بات کریں. اس وقت بدقسمتی سے پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی, اور اس آئین کے دیکھیں پاکستان کا تخیل جو ہے, خواب جو ہے وہ بھی وکیل نے دیکھا تھا. علامہ اقبال نے تخیل پاکستان دیا, تکمیل پاکستان, پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے بھی یکتا وہ بھی وکیل تھا, عظیم ترین وکیل تھا, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح. 1973 کا آئین پھر ایک وکیل کی تشکیل وہ تخیل تھا, یا اسی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اور کاوش تھی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو. اور ہمیشہ جب اس آئین سے یا عدلیہ سے یا چیف جسٹس سے کھلواڑ ہوا تو بھی ہراول دستہ اور اس کی جو ہے ہمیشہ حفاظت کی کالے کوٹ اور وکیل نے. آپ نے تاریخ رقم کی عدلیہ کی بحالی میں, تاریخ رقم کی, دنیا ساری نے مانا. آپ ایک ایسا ڈکٹیٹر جو مک کے دکھاتا تھا, دیکھیے میری طاقت. آپ جب اکٹھے کھڑے ہوئے قوم نے آپ کے ہمنوائی کی تو خشوع آزاد کی طرف بہتے ہوئے نظر نہیں آیا. اور نہ صرف آپ نے ہائی ٹریزن میں سزائے موت کروائی بلکہ وہ پاکستان نہیں آیا جب تک زندہ تھا. یہ ہے کالے کوٹ کی طاقت اور کالے کوٹ کا ہمیشہ آئین کے لیے, رول آف لا کے لیے اپنی جد و جہد اور کاوش. آپ یو آر دا کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ نے جتنی ماشاءاللہ کی ہیں, آپ پھر میں سمجھتا ہوں بحالی آئین کے لیے بھی آپ ہی کو کوشش کرنا پڑے گی. اور بحالی آئین میں آرٹیکل 199 کی اور آرٹیکل 184(3) جو اسی کا آرٹیکل جو 199 کی اوپر اختیارات سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اگرچہ اس میں ایکسپینڈڈ جو ہے ان کا اختیار ہے, لیکن 199 میں کوئی کم اختیارات نہیں ہیں عدالت عالیہ کے پاس. اور اس میں بھی آپ جب 199 میں جاتے ہیں آرٹیکل 199 میں, اور ہماری آئین کی خوبصورتی دیکھیے گا. یہ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھرا ہوا ہے کہ اعتزاز عاصم کے وکیل کی حیثیت سے میں نے جو پٹیشن کی ہے, آج اخباروں کی زینت ہے, اس میں بھی بنیادی حقوق سے ماخوذ باتیں ہی کی گئی. پاکستان کے عوام کی زندگی, ان کی آزادی اور ان کی ڈگنیٹی کے لیے ہی ایک کاوش کی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح اعتزاز عاصم کی پٹیشن تھی, اور جس میں نے وکالت کے وہ فرائض ادا کیے تھے, جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کو سویلینز کے ٹرائل سے مانے کر کے اس کو کالعدم قرار دلایا سپریم کورٹ سے.
اور ایک خوف کی فضا جو اس ملک میں عوام پر طاری کر دی گئی تھی کہ جو بھی کوئی کرے گا اس کا ملٹری ٹرائل کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری ٹرائلز جو ہیں دنیا ساری جانتی ہے کہ اس کو ٹرائل نہیں مانا جاتا ہے, اس کو انصاف کا ایوان نہیں مانا جاتا ہے. ایک فوجی وردی میں بیٹھ کر کیا انصاف کرے گا, اور اپیل بھی اسی کے بیٹی بھائیوں کے پاس ہوگی, اور پھر مرسی پٹیشن اس کے سربراہ کے پاس ہوگی. تو سیکریٹو نہ ان کا پتہ ہے کہاں رکھا گیا ہے, نہ ان کا پتہ ہے کیا سلوک کیا گیا ہے. اور انٹرنیشنل ایمنسٹی نے لکھا کہ پاکستان میں APS کے بعد 635 کیسز فوجی عدالتوں نے ٹرائی کیے, جس میں 634 میں اقبال جرم تھا. اور یہ جو ملٹری کورٹس والی پٹیشنز تھیں, یہ جب آخری دن لگی, جس دن فیصلہ ہوا, تو 8 لوگ جو 103 میں سے 8 لوگ جو اندر تھے, ان کی طرف سے باقاعدہ درخواستیں آئیں کہ جناب فوجی عدالتیں تو بہت انصاف دے رہی ہیں, یہ وکیل ایسے تقریب کہا ہے, ہماری پٹیشن جو ہے ہمیں حکم دیا جائے کہ فوجی ہماری عدالتیں فیصلہ کریں. تو میں نے اپنے وکیلوں کو کہا, میں نے کہا خدا کے لیے اب ہم اس کو, اگر ہم نے اس کو التوا میں جانے دیا, اگر یہ مزید التوا ہوا تو 103 کے 103 جو ہیں وہ درخواستیں آ جائیں گی, اور وہ کہیں گے یہ وکیل ہمارے نہیں ہے اور ہمیں تو یہی انصاف. یہ ہے, اس طرح سے آپ جو ہے ان لوگوں کو رکھتے ہیں. کون خوشی سے چاہتا ہے کہ میری جو ہے کیس کی سماعت فوجی عدالت کرے, جس میں نہ ماں باپ اور بہن بھائی خان والے کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ وکیل کو رسائی ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ کس جگہ رکھا ہوا ہے, کس حالت میں رکھا ہوا ہے. یہ کوئی والنٹرلی تسلیم کریں. 8 لوگوں نے لکھ کے دیا. ہم نے اسی دن رائٹ آف ریپلائی ختم کر کے ہم نے کہا خدا را فیصلہ کیجیے گا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کل پہ جائے گا. تو ابھی 8 نے دی ہے درخواست, کل پورے کے پورے 103 درخواست دے دیں گے. اگرچہ آپ تو خیر ماشاءاللہ وہ کلا ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایون بائی کنسینٹ یو کی ناٹ کنفر جورسڈکشن on an authority or a tribunal or a court if it does not exist under the law and constitution. تو ہمارا تو یہی تھا کہ آئین اور قانون کے تحت سویلینس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ گرنڈ نارم کو مجروح کرتا ہے, آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے. اور میں اس معاملے میں یقیناً موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس جو ہے جو 2015 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ہے, اس میں یہ APS کے بعد کا ہوا تھا. تو اس میں ساری قوم یک زبان تھی, بالکل ہم اس میں شامل تھے, لیکن اس میں ڈسٹنکشن یہ تھی کہ وہ فارنرز نے آ کر حملہ کیا تھا پاکستان کی سرزمین پر. باہر سے آئے ہوئے یہ جو ہے دہشت گرد تھے جنہوں نے آ کے APS پہ حملہ کیا, ہمارے بچوں کو جو ہے جس طرح سے کروسیفائی کیا, جس طرح سے قتل و غارت گری کی گئی, وہ اتنی دو-ناک اور اشتعال انگیز تھی کہ ساری قوم اس میں اعتماد. لیکن پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میں بھی کہا, اور اس میں 21ویں آئینی ترمیم کی گئی, سن سیٹ کلوز رکھا گیا کہ 2 سال بعد یہ لیپس ہوگا, پورے نہ ہو سکے تو مزید 23ویں آئینی ترمیم لائی گئی. مگر اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایون بائی امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن, یعنی آئینی ترمیم کے ساتھ بھی آپ یہ ملٹری کورٹس کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ سویلینس کا جو ہے ٹرائل کرے, کیونکہ یہ متوازی نظام عدل کے مترادف ہوگا, جس کی کوئی گنجائش آئین میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹرائکوٹومی آف پاور, یہ گرنڈ نارم جو ہے, جو روح ہے آئین کی, اس کو مجروح کرتا ہے, اس سے متصادم ہے. لہذا اگرچہ وہ مائنورٹی ججمنٹ تھی, میجورٹی ججمنٹ میں تو یہ تھا نا کہ اگر اسٹیٹ آف وار ہو تو ہو سکتا ہے, اور باہر سے فارنرز ایک ایلیمنٹ آیا ہوا تھا, وہ یہ پاکستانی نہیں تھے, اس میں تو کوئی باہر کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں. 9 مئی 10 مئی 11 مئی 12 مئی جو بھی ہوا, اس میں تو یہیں کے لوگ تھے جو مشتعل ہوئے, جس وجہ سے بھی ہوئے اس میں میں نہیں جانا چاہتا. مگر دیکھیے اس میں ایک خوف کی فضا تھی, ایسی خوف کی فضا تھی جو الحمدللہ ہماری آپ کی یعنی کالے کوٹ کی کاوش سے وہ